سجائیں، ایسی محفل قائم کریں اس محفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم ہے جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، ایسی مجلس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہو، وہ ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ سنائی جا رہی ہے۔ ایسی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت ہے، جن کی تعلیم اور جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جماعت ایسی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کی ساتھی ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اس چیز کا کہ ایک قیامت کا دن جس دن اللہ عز و جل پوری انسانیت سے ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لو، تم دنیا میں ایسے نہیں بھیجے گئے کہ صرف اپنی دنیا کو بنانے میں لگے رہو، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کی ان آسائشات کو استعمال کرتے ہوئے کسی لمحے اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ جو اللہ فرمائے اور جو اللہ کا پیغام محمد کریم علیہ السلام تم کو دیں، دنیا میں ہر ایک کو ناراض کر دینا ہے، ہر ایک کا حکم پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔ جو اللہ کا رسول فرمائے اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو آ کر بتائی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، تمہیں دنیا میں بھیجا صرف اس لیے گیا ہے، صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لو عبادت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، عبادت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرو، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ جو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس پہ عمل کرو، جس سے اللہ کا رسول روکتے اس سے رک جاؤ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد کے صف اول میں تو تم سینے پہ ہاتھ باندھ کر آمین اونچی کہہ کر رفع الیدین کہہ کر دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم وہ لوگ ہیں
ہم نہ برادری کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم نہ قوم اور قبیلے کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم نہ حکمرانوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم نہ کسی پیر اور مرشد کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اے لوگوں، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اگر چلتے ہیں اکیلے محمد کے طریقے پر چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی ایک شان ہے، یہ بڑا ایک مقام ہے کہ دنیا کسی کا عہدہ، کسی کی شخصیت، کسی کی پگڑی، کسی کی دستار، کسی کا مدرسہ، کسی کا فقیہ ہونا، کسی کا محدث ہونا، کسی کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام ہو، کسی کے نام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اور غزالی زمان، رازی دوران، جو مرضی نام رکھتے رہیں، اگر اہل الحدیث کا بچہ کسی نام سے متاثر ہو کے اپنے ہر ایک کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور صرف ایک ہستی کی بات پہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کی موجودگی میں اس پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے سامنے دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا شخص اس کی نظروں میں نہیں دکھتا۔ یہ کہتا ہے نہیں، نہ میرے باپ کی بات چلے گی، نہ میرے پیر و مرشد کی، اگر فیصلہ چلے گا اکیلے محمد کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، تو ناراض ہوتا ہے یا راضی، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک شخص نے جو پروفیسر تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی روئے زمین پر موجود ہر کتاب میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز جب شروع کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر نماز کو شروع کرتے، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے، پھر ہاتھوں کو باندھ لیتے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اور قرآن کی قرأت سے فارغ ہوتے، اللہ کے نبی پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک یا کانوں کے لو تک اور اللہ پر کہہ کے رکوع میں جاتے۔ جب رکوع کی تسبیحات پوری کر لیتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اللہ کے نبی پھر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور ان کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ کسی کو برا لگے، کسی کو تکلیف ہو، پریشان ہو، کسی کو اللہ کے نبی کی سنت پر گھر میں ایسی ہوتی ہو، ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے، وہ مجھے کہنے لگے میں نے حدیث پڑھی، میں نے نماز کو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق صحیح کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں مولانا طارق جمیل کا شدائی تھا، میرا ان کا گھر قریب ہے۔ جب وہ جماعت سے واپس آئے، تبلیغ جماعت سے، اکٹھے مسجد میں نماز پڑھی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ہاتھ میں نے باندھ لیے۔ اب جو امام قرات ختم کر رہا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا اتنے بڑے شخص کی موجودگی میں نماز میں رفع دین کروں گا، ایک کام کروں گا، یہ کیا کہے گا؟ میں اس کے اتنا معتقد ہوں، میں اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی باتیں مانتا ہوں، اس کا فالوورز ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا اہل حدیث ہونے کے بعد جو توحید کا ایک جذبہ میرے دل و دماغ میں کھڑا ہوا تھا، جو ہی رکوع کی باری آئی، میرے دل میں، میرے ایمان نے جھنجھوڑا مجھے۔ وہ عبادت رب کی کرتا ہے اور ڈرتا طارق جمیل سے ہے۔ راضی اس کو کرنا ہے، ناراض کی اس سے ڈرا جائے گا، اس کی ناراض سے ڈرا جائے۔ کہا میں نے اس کھلے ہاتھوں سے، بڑے سکون سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے زندہ کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، دکھ یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت، جو اس روئے زمین پر اہل حدیث کی سب سے پہلی جماعت میرے پیغمبر نے تیار کی، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ تو اللہ نے بھی جب اللہ کے نبی نے تعلیم و تربیت کر دی، وہ دنیا میں ایسے رونما ہوئے کہ پھر ان جیسا کائنات نے پھر کبھی نہیں دیکھا، نہ قیامت تک دیکھے۔ اللہ کو بھی یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن آنے والا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بڑے بڑے چہرے رسوائی کا مقام بنے ہوں گے، چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، ذلت ہوگی، پریشانیاں ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ذلت اور رسوائی ان کے جسموں سے نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتے میرا پیغمبر اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
وہ آپ کے ساتھی مومن صحابہ، ان کو اور اللہ ان اپنے نبی کو، پیغمبر علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی صحابہ کو اللہ اس دن کبھی رسوا نہیں کرے۔ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ بدبخت قیامت کے دن، آپ نے حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے بغض عداوت رکھی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ آپ سوچئے، کسی کے ولی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، اس کو اس کے چند لوگ کہیں، اس کے پیروکار کہیں، اس کے مسلک والے کہیں، اس کی برادری والے کہیں، اس کے مرید کہیں، اس کے حسب نسب والے کہیں، خاندان والے کہیں، لیکن ایک وہ ہستی ہے جو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ میرے ساتھی ہیں، میری پیغمبر کے ساتھی، میرے ایسے بندے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، لا تطرد الذین، میرا پیغمبر، یہ تیرے صحابہ، یہ ساتھی، ان کو پڑھایا تو نے ہے، دین سکھایا تو نے ہے، اللہ کے قریب تو نے ان کو لایا ہے میرا پیغمبر، لیکن اللہ کو پسند سے اتنے آئے ہیں، میرے نبی اب تو بھی ان کو جھڑکا نہ کر، میں پھر سے اٹھایا نہ کر۔ فرق کیا ہے؟ جو یہاں اہل حدیث ہے وہ دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچے تب بھی اہل حدیث ہے، وہ کسی سے لین دین کرے تب بھی اہل حدیث ہو۔ لوگ نہیں سنتے، یہ نہ کہیں کہ اس کو دے دیا پھر لیں گے کیسے، اس کی دیانت کو لوگ تسلیم کریں، یہ پیغمبر کی جماعت کا فرد ہونے کا حق ہے۔ آپ ہمسائے ہوں تو بہت اعلیٰ، خریدار ہوں تو بہت اعلیٰ، دیانت صداقت آپ کے اندر ہو، لین دین کے معاملات ہوں تو بہت اعلیٰ، ہر اس چیز سے بچیں جو حرام کا شیوا پیدا کرے، سود کے قریب مت جاؤ، دھوکے سے مال مت کھاؤ، بیٹیوں بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ مت کرو، قیامت کے دن اللہ کے ہم پکڑے جاؤ گے، یہ رفع دین تمہیں نہیں چھڑا پائے گا، یہ فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ اگر تم مسجد کے اندر اہل حدیث ہو، لوگوں کے معاملات میں بد اخلاق تم ہو جاؤ، بد دیانت تم ہو جاؤ، جھوٹے تم ثابت ہو جاؤ، لین دین کے معاملے میں تم فراڈ پر آ جاؤ، پھر بھی کہو ہم اہل حدیث ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہمارے استاد سے حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہے، وہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے منافق کون ہوتا ہے؟ یہ سبق سیکھ لیا، منافق کون ہے؟ علماء بڑی بڑی اس کی تمہیں دلیلیں دیں گے، باتیں کریں گے، وہ ایک لفظ میں سمجھاتے تھے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو پھر اس کی وجہ سے اللہ کا دین اسلام رسوا ہو، ذلیل ہو، اسلام پر حرف آئے اس کی وجہ سے، جب اس کے کرتوتوں سے اسلام بدنام ہو، یہ بندہ منافق، یہ بندہ منافق ہے، یہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، آئیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مرضی کا اسلام نہ لو، بچے کا ختنہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت سے ثابت ہے، اس پر تم بڑی باقاعدگی کرو گے، اور اس سے کہیں زیادہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ داڑھی نہیں کروانی، داڑھی نہیں منڈوانی، یہ ہم عمل نہیں کرتے، مرضی کا دین ہے، کبھی روح دل کیا نماز پڑھ لی، کبھی نہیں آیا تو نہیں پڑھی، یہ مطلب کہ نمازی رب کو نہیں چاہیے، اور یاد رکھو یہ قربانی کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ پہلے حکم دیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، پہلا حکم نماز کا ہے، بے نماز کی قربانی اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کی شان ہے، نیتیں بھی واضح ہوتی ہیں، قربانی کا بکرا لیا بس بچے تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے
بے نماز ہو، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ اس کی قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور وہ راستہ اختیار کرے جو ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی، وہ طریقہ زندگی میں اختیار کرے جو ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پھر ہجرت کی، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا۔ ایک دوسرا گروہ ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو گھر دیے، ٹھکانے دیے، اپنی بچیوں بیٹیوں کے نکاح ان کے ساتھ کیے، ان کے گھروں کو آباد کیا۔ وہ مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں ان کی مدد کرنے والے انصار، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ نوٹ کر لو، وہ بدبخت جو اپنی ذلت اور رسوائی سے دنیا میں جیتے ہیں، جو انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کے سامنے یہ بد نصیب چہرہ لے کر نہیں جا سکتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بد زبانی کرتے ہیں یا دلوں میں بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اپنے کسی مقام پہ کھڑا، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں جو مرضی بد زبانی کرے، رب قرآن اتارتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پیغمبر یہ مکے سے جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ کے جتنے لوگوں نے ان کو ٹھکانے دیے، اللہ ان سب پر راضی ہے اور یہ سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آج ایک بات نوٹ کر لیں میرے بھائیوں، زندگی میں جو نیکی اللہ کے ہاں دین بنتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل، اگر یہ موجود ہے تو دین ہے، مگر نہ کوئی دین نہیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، وہ اللہ کا غصہ ہوگا، نہ وہ نماز قبول ہوگی، نہ وہ قربانی قبول ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کتنے عظیم ان کے نام ہیں۔ ابھی ہمارے ایک نوجوان آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں کچھ شاعرانہ انداز میں ان کا مقام بتا رہے تھے۔ اب میری ایک بات غور کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے جنت کتنے دروازے ہیں؟ پتہ ہے 8 دروازے۔ کوئی دروازہ وہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے، اس دروازے سے آواز آئے گی روزے دار آؤ اس دروازے سے اللہ کی جنت میں جاؤ۔ کوئی لوگ ہوں گے اس دروازے سے جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کو وہاں سے آواز آئے گی اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے والے اس جنت سے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ کوئی نوافل پڑھنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی ایک ایک شخص کو کہ فلاں نیکیوں میں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بعض لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن صدقہ بہت زیادہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بہت نفلی رکھتے ہیں۔ جو جس پرچے میں ٹاپ پر زیادہ نمبر لے گا، جنت کے اس دروازے سے اللہ کے سامنے مصیبتوں پریشانیوں پہ صبر کرنے والے ہر ایک کو اس کے سب سے زیادہ نمبر جس عمل میں ہوں گے اس کے ذریعے اسے آواز دی جائے گی کہ جنت کے اس دروازے میں سے داخل ہو جائے۔ دروازوں سے آواز آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، عرض کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے یہ طلب کرے کہ یہ بندہ مجھ سے داخل ہو کے چلا جائے؟ ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں ایک ہی شخص ہے، ہوگا، اور مجھے امید ہے میری امت میں سے ابو بکر تو ہی ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور محبت سے جلن محسوس کرتا ہے تو اللہ کیا خود برباد ہوگا؟ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے،
ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ نبی السلام فرماتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ حدیث یاد ہے؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر سے محبت کی ہے، یہ میری تیاری ہے۔ فرمایا پھر تو نے جن سے محبت کی ہے تو قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر میں بات بند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری حدیث، آپ نے حدیث سنی، میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ حدیث سنی ہے کسی کہ میری امت کے یہودی و عیسائی میں 71 اور 72 فرقے بنے تھے تو میں میری امت کے 73 بنے گی۔ رسول اللہ سے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت ہوگی تو 73 میں سے جو اللہ کی جنت میں جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والی جماعت کی نشاندہی کر دیں، ان کا دین کیا ہوگا، ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی اسلام فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر سٹیج سے، ہر مولوی سے، کیا بریلوی، دیوبندی، شیعہ، چشتی، قادری، سب سے یہ حدیث، اور حدیث بھی صحیح ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس دین پر رہے، قیامت تک جو شخص اسی دین کو اپنائے گا وہی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑا آسان سے طریقہ کار، جو زندگی میں عمل کرنے لگو میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے، اس عمل پہ غور کر لو، اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے، سنت سے اور صحابہ عمل سے وہ عمل ثابت نہ ہو، اللہ کو عمل پسند نہیں، تم ہدایت یافتہ جماعت میں نہیں کھڑے۔ نام اہل سنت کہہ لو، نام اہل حدیث کہہ لو، جو مرضی نام استعمال کر لو، مومن کہلاؤ، مسلم کہلاؤ، لیکن فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو زندگی میں نیکی کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل میں وہ عمل موجود ہے تو پھر تو اللہ کو قبول ہے، بصورت دیگر اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں سے کہتے ہیں نا کہ ان مسئلوں میں نہ پڑا کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو، جس میں بحث ہو رہی ہے۔ جتنے مرضی مولوی ہمارے ہیں، اہل حدیث ہو، غیر اہل حدیث ہیں، اہل سنت کہلواتے ہو، کچھ کہلواتے ہیں، ان سے پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی ہے؟ آپ نے کہا چونکہ وہ بھی گائے سے ملتی ہے، چنانچہ وہ گائے کی طرح ہے، چنانچہ اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، چونکہ وہ بھی گھروں میں ہوتی ہے۔ کوئی سوال یہ ہے اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو عرب میں تو گائے بھینس نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہے، تو اللہ رسول کیسے کرتے ہیں؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، تمہارے گھروں میں موجود ہے، پھر تمہیں اللہ کے رسول سے یہی محبت ہے کہ اللہ کے رسول نے جس جانور کی قربانی کی ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تم عجیب لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، مجھے کٹے کا، جھوٹے کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے، اور میرے بھائی آج قربانی کے موقع پر تیری پسند نہیں، تیرے پیغمبر کی سنت دیکھی جائے گی۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو تجھے کوئی اچھا لگے نہ لگے، جو تیرے نبی کو اچھا لگا ہے وہ تو کر۔ اس میں کون سے اختلاف ہے؟ کوئی بحث نہیں بھینس کی اور کٹے کی۔ سوال مختصر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی قربانی کی ہے وہ اونٹ کی ہے، گائے کی ہے، بھیڑ بکری دمبے کی ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ابو داؤد ترمذی اٹھائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی جن جانوروں کی ہے وہ جانور تمہارے پاس موجود ہیں. اب کوئی اہل حدیث عالم ہو یا غیر اہل حدیث عالم ہو، سوال سادہ سا ہے، اور اہل حدیث بڑا سادہ ہوتا ہے. یہ نبی نے کیا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کرنا. میں نے گائے کی قربانی کرنی ہے، کیوں؟ میرے پیغمبر نے کی ہے. دمبے کی میرے نبی نے کی ہے. جب تم یہ لفظ کہتے ہو میرے پیغمبر نے کی ہے، اللہ کی قسم ہے، اور خلوص تمہارے دل میں رہا، اللہ کے ہاں یہ نیکی قبول ہو جائے. اس لیے رسماً میرے بھائیوں ہمیں اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، عملاً اہل حدیث ہونا چاہیے. کوئی برادری، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اس سٹیج سے بھی میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ فلاں کام صحیح ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کیے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیے؟ نہیں کیا تو وہ چاہے اہل حدیث کا مفتی ہو یا غیر اہل حدیث کا، بات کسی کے علم پر نہیں ختم ہونی، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جائے. اس لیے قربانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے مجھے ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر ناخن بال نہ کروائے. ایک وہ شخص جو قربانی نہیں کر سکتا، مالی طور پہ کمزور ہے، ہمت نہیں ہے، مقروض ہے، وہ اپنے بال اور اپنے ناخن بھلے کٹواتا رہے، ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں. جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا، قربانی کا ثواب اپنی جگہ اور یہ حکم کی عدولی کا گناہ اپنی جگہ. یہ کام بالکل نہیں کرنا. ہاں، جس نے قربانی نہیں کرنی، اگر وہ شخص بھی بال نہ چھوڑے، کٹا لیتا ہے، کترا لیتا ہے، عید نماز پڑھ کر آئے، لوگ قربانی کا گوشت جانور تیار کر رہے ہو، اور یہ جا کر اپنے بال کٹوائے، زیر ناف بغلوں کے مونچھیں جو ہے وہ ترشوائے، اپنے بالوں کی سیٹنگ کرے، اپنے زیر ناف بال کاٹے، بغلوں کے بال کاٹے، ناخن کاٹے، کی صفائی کر لے. نبی السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو پوری قربانی کا ثواب دے دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عملاً اہل حدیث بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسماً اہل حدیث سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اللہ کی جنت میں سب اکٹھے ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب کر دے. اما علینا